تقریر کے لیے جویریہ ماسٹر غیاث آئیں اور چند منٹ میں اپنی گفتگو پوری کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز مہمانان اعظام، اساتذہ کرام، قابل قدر ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے قابل قدر ساتھیوں، سامعین باتمکین، کروٹ لیتا ہوا زمانہ جس کی مصائب و آلام میں گرفتار، ہر ظلم و ستم سہنے پر مجبور، ذلت و نکبت کے دلدل میں پھنسی ہوئی اور اپنے حقوق سے محروم، اس دھرتی پر وہ کون سی قوم ہے جن کے بیٹے آج ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح زنجیروں میں اور نہ کردہ جرم کی پاداش میں جیلوں کی تاریک و تنگ کوٹریوں میں بند ہیں؟ ان کی مائیں ماتم کناں اور بہنیں نوحہ خواہ ہیں جن پر دشمن حملہ آور ہے، ان کے شاعر کا مذاق سرہ راہ اڑایا جا رہا ہے، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ مسلم قوم ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ملک کے کونے کونے میں آج مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گری، لوٹ مار، فتنہ فساد کا لوا پوری طرح پھٹ چکا، کہیں گاؤں رکشک کے نام پر مسلمانوں کی ماب لیچنگ کی جا رہی ہے، تو کہیں شرکیہ نعرہ نہ لگانے پر اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری ماں اور بہنوں کا حجاب و نقاب اتار کر کے ان کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر موڑ پر مٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ سامعین کرام، کیا کیا گناؤں، کون کون سا زخم دکھاؤں، انہیں 97 میں بابری مسجد شہید کر کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، عدالت عظمیٰ کے ذریعے یہ تسلیم کیے جانے کے باوجود کیا بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، ملک اکثریت کے حق میں فیصلہ دے کر اقلیتوں کے دل کو چھلنی کیا گیا، متھرا کی جامع مسجد، سنبھل کی جامع مسجد، اس قسم کی سینکڑوں مساجد پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں، وما علینا الا البلاغ۔